اس بار میری والدہ کہنے لگی افق تمہاری ساس نے رات کو آنا ہے۔ میں نے کہا امی میں آ جاؤں گی پلیز۔ میں ماہر کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی۔ زید واقعی بخار میں تپ رہا تھا، ڈرپ لگی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، بالکل نازش کی طرح لگ رہا تھا، رنگت بالکل پیلی لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا زید دیکھو میں آ گئی تمہارے پاس۔ میری آواز سن کے اس نے آنکھیں کھولی، پھر مسکرانے لگا۔ نرس کہنے لگی شکر ہے اس کو ہوش آ گیا، ورنہ ہم تو گھبرا کے رہ گئے تھے۔ پھر کہنے لگی اسے کچھ کھلا دیں، اس نے 2 دن سے کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے سینڈوچ کھلایا، دودھ کا کپ پلایا، میڈیسن بھی کھلائی۔ 3-4 گھنٹے میں اسی کے پاس بیٹھی رہی۔ کہنے لگا اب آپ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گی؟ میں نے کہا رات کو تو جانا پڑے گا، میں کل آ جاؤں گی، لیکن تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ، سمجھے نا؟ کہنے لگا آپ میرے پاس ہوں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ شام کے 7 بج گئے تھے۔ میری ماں کی مجھے کال پہ کال آ رہی تھی اور میں بار بار ڈسکنیکٹ کر رہی تھی۔ سامنے صوفے پہ بیٹھا ماہر مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا زید مجھے گھر جانا ہے، لیکن آپ پرومس کرو کہ رات کو دودھ کا کپ پیو گے اور دوائی بھی کھاؤ گے۔ میں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو اس کا بخار اب قدرے کم تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے آپ جیسا کہیں گی میں ویسا کروں گا، لیکن آپ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گی نا؟ میں نے زید سے کہا میں کل آ جاؤں گی تم سے ملنے، اور تمہیں بخار نہیں ہونا چاہیے، سمجھے نا؟ اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کے میں اٹھ کے کمرے سے باہر آ گئی۔ ابھی میں کوریڈور میں ہی تھی جب ماہر نے مجھے پکارا۔ کہنے لگا افق۔ وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا 7 سال پہلے تمہاری جگہ میں کھڑا تھا اور میری جگہ تم، یاد آیا تمہیں؟ جہاں میرا بیٹا ہے نا یہاں اس وقت نازش تھی، یاد آیا؟ میں نظریں چرانے لگی۔ کہنے لگا میری محبت کی بہت بڑی قربانی مانگی تھی تم نے، یاد تو ہوگا؟ نازش کی زندگی کا سوال تھا، آج میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے۔ بالکل اپنی ماں کی طرح ضدی ہے، میرے لاکھ سمجھانے پہ بھی نہیں سمجھ رہا۔ پھر اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگا تمہیں اپنی دوستی کا واسطہ، میرے بیٹے کی جان بچا لو۔ چلو ٹھیک ہے میں